نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میرا آج کا موضوع ہے قیامت کا منظر اور قیامت کے دن کون کس سے بھاگے گا، اس کی تفسیر کو بیان کرنا آج کا میرا موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگ رہی ہوگی، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کیا ہر ایک کا یہ حال ہوگا، کیا ہر ایک کا یہ عالم ہوگا کہ ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، یا کوئی خاص لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفسیر ایک دوسری جگہ ارشاد فرما دی کہ وہ لوگ کہ جو خود راہ راست پر نہ تھے، اپنی اولاد کو راہ راست پر نہ چلایا، خود گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے، اپنی اولاد کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا، خود اللہ کے حکموں کو توڑ رہے تھے، اپنے اولاد کو اللہ کے حکم نہ بتائے، خود حضور کے طریقے پر نہیں چل رہے تھے، اپنی اولاد کو بھی حضور کے طریقے نہ بتائے، تو ایسے ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے۔ کیوں بھاگ رہے ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ اولاد ایسے ماں باپ کے خلاف پرچہ کٹا رہی ہوگی، وہ کہے گی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے ربا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کی اطاعت کی، باپ دادا کی تابع داری کی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے باپ دادا غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے باپ دادا سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے باپ دادا آپ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے باپ دادا حضور کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، ہم تو بس اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے رہے، باپ دادا کی چال چلن پر چلتے رہے، لہذا پھر کیا ہوا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ یہ بڑے تھے، ان کو ہمارا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہی کے راستے پر چلایا، خود بھی لعنتی بنے، ہمیں بھی لعنتی بنایا، لہذا اب وہ اولاد پرچہ کٹوا رہی ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے ربا ان کو ڈبل عذاب دینا، ان کو ڈبل عذاب دینا کہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا، خود بھی سیدھے راستے پر نہ تھے، ہمیں بھی سیدھے راستے پر نہ چلایا، خود بھی اللہ کے حکموں کو توڑا، ہمیں بھی آپ کے حکم نہ بتائے، خود بھی حضور کے طریقے کو چھوڑا، ہمیں بھی حضور کے طریقے نہ بتائے، لہذا ربنا آتہم ضعفین من العذاب، کہ ہمارے ربا ان کو ڈبل عذاب دینا، ان کو دگنا عذاب دینا، ان کا عذاب بھی ان کو دینا، اور ہمیں گمراہ کیا ان کا عذاب بھی ان کو دینا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت برسانا۔ تو ایسے ماں باپ جو خود راہ راست پر نہ تھے، اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر نہ ڈالا، تو ایسی اولاد قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے خلاف پرچہ کٹا رہی ہے، اور پھر وہ ماں باپ بھاگ رہے ہیں، تو ایسے ماں باپ جو ہے اپنی اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو خود بھی راہ راست پر تھے، اپنی اولاد کو بھی سیدھے راستے پر چلایا، خود بھی گمراہی سے بچے ہوئے تھے، اپنی اولاد کو بھی گمراہی سے بچایا، خود بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے تھے، اپنی اولاد کو بھی اللہ کے احکام بتائے، خود بھی حضور کے طریقے پر چلنے والے تھے، اپنی اولاد کو بھی حضور کے طریقے بتائے، تو اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی تابع داری کی ان کی اولاد نے، کس چیز میں تابع داری کی؟ اللہ فرما رہے ہیں بی ایمان، کہ ایمان لانے میں تابع داری کی، کہ ان کا ماں باپ دادا ایمان والے تھے، خود بھی اپنے باپ دادا کے طریقے پر چل کے ایمان لے آئے، وہ بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے تھے، خود بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن گئے، وہ بھی حضور کے طریقے پر زندگی گزارنے والے تھے، خود بھی حضور کے طریقے پر زندگی گزارنے والے بن گئے، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسی اولاد کو قیامت کا دن ہولناک اپنی جگہ، قیامت کا دن خطرناک اپنی جگہ، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر اپنی جگہ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں بی ایمان، کہ ایسی اولاد جنہوں نے اپنے ماں باپ کی تابع داری کی ایمان لانے میں، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، کہ ایسی اولاد کو کل قیامت کے ہولناک دن میں ہم اپنے اس کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے، ایسی اولاد کو
قیامت کے خطرناک دن میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہم اپنی ایسی اولاد کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دینداری بہت بڑی چیز ہے۔ اگر دینداری نہ ہوگی تو جیسے دنیا میں اولاد سے پریشان ہے، اسی طرح آخرت میں بھی وہ پریشان ہی رہیں گے۔ اگر دینداری زندگی میں ہوگی تو دنیا بھی پرسکون ہوگی اور آخرت والی ہمیشہ والی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ تو یہ دینداری بڑی کام آنے والی چیز ہے۔ صرف دینداری کا معاملہ، میری دینداری کا معاملہ یہاں تک نہیں ہے، بلکہ جنت تک لے جانے میں جو ہے وہ کام آنے والی چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دینداری ایسی چیز ہے کہ اگر دوست، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ دوست دوست کا دشمن بن جائے گا، دوست دوست سے دور بھاگتا پھرے گا، دوست دوست کو نیکیاں دینے سے بچتا پھرے گا کہ کہیں میری نیکیاں اس کو نہ دینی پڑ جائے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے خطرناک دن میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ ایسے خطرناک دن میں، ایسے خطرناک قیامت کے دن میں دوست دوست کے دشمن بنے پڑے ہوں گے، الا المتقین، لیکن وہ متقی پرہیزگار دوست کہ جن کی دوستی دنیاوی مقاصد کے لیے نہ تھی، جن کی دوستی دنیاوی اغراض کے لیے نہ تھی، بلکہ ان کی دوستی کا مقصد اپنے بھائی کو اللہ کے احکامات بتانے تھے، اپنے بھائی کو حضور کے طریقے پر چلانا تھا، اپنے بھائی کو سیدھے راہ پر چلانا تھا، اپنے بھائی کو گمراہی کے راستے سے ہٹانا تھا۔ تو اسی لیے تو ایسی دوستی اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے ہولناک دن میں جہاں دوست دوست کا دشمن ہو جائے گا، ایسے دوستی کی بھی ہم قدر کریں گے اور قیامت کے دن ایسے دوستوں کو آپس میں ملا دیں گے۔ اس کے برخلاف وہ دوست کہ جس کی دوستی صرف دنیاوی اغراض کے لیے تھی، صرف دنیاوی مقاصد کے لیے تھی، دنیا حاصل کرنے کے لیے تھی، خود بھی دنیا کما رہا تھا، اپنے دوست کو بھی دنیا کے دھندے پہ لگا دیا، خود بھی اللہ کے حکموں کو توڑ رہا تھا، اپنے دوستوں کو بھی اللہ کے احکامات چھڑوا دیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب قیامت کا ہولناک دن ہوگا تو وہ شور مچا رہا ہوگا، آوازیں لگا رہا ہوگا، یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، یہ تو خود گمراہ تھا، مجھے بھی گمراہ کر دیا، خود سیدھے راستے بننا تھا، مجھے بھی سیدھے راستے بننا چلایا، خود اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا نہ تھا، مجھے بھی اللہ کے احکامات نہ بتائے۔ تو ایسا دوست جب دوست کے پیچھے لگے گا اور پرچہ کٹا رہا ہوگا تو پھر ایسا دوست اس سے بھاگ رہا ہوگا کہ جس کا مقصد صرف دنیاوی اغراض کے لیے تھا۔ تو یہ دوستی، یہ تعلق، یہ دینداری بڑی کام کی چیز ہے کہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی، اور پھر صرف رشتہ داروں میں کام نہیں آئے گی بلکہ دوست دوست کی قدر کی جائے گی، دوست دوست کی قدر کی جائے گی، اور اس دوستی کا لحاظ رکھ کر جس طرح دوست جنت میں ہے، اللہ پاک اس کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا منظر بیان کیا، اور پھر تفسیر میں پتہ چل گیا کہ ہر شخص قیامت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے، وہ ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگتے پھریں گے جو خود سیدھے راستے پر نہ تھے، اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر نہ چلایا، خود گمراہی کے راستے پر تھے، اپنی اولاد کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دینداری بڑی کام آنے والی چیز ہے، دنیا میں بھی کام آئے گی اور پھر مرتے وقت بھی کام آئے گی۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہمیں دین سے جڑے رہنے کی اور دین کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔